بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، دو بڑے نازک مسئلے ہیں جسے عوام کی زبانوں پر دے دیا گیا، علماء کی سطح کے تھے، اسے نیچے اتار دیا گیا اور نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ کبھی کسی شہر میں قتل، کبھی کسی شہر میں قتل، کبھی کہیں فساد، کبھی کہیں دہشت گردی، کبھی کسی مزار پہ حملہ، کبھی کسی مسجد میں حملہ، کبھی کسی ماں بارگاہ میں حملہ۔ وہ کیا ہیں دو اہم چیزیں؟ ایک ہے شرک اور دوسرا ہے گستاخی، یعنی گستاخی مذہب کی بھی اور گستاخی انبیاء کی بھی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ دو چیزیں، شرک اور گستاخی، بلاسفیمی۔ شرک بھی وہ نجس چیز تھی جس کا تعین کرنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں تھا۔ سادی سی بات ایک سمجھ لیجئے کہ توحید اتنا بڑا محاذ تھا کہ اس محاذ پر لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ تسلسل کے ساتھ اپنے نبی بھیجتا رہا، اور ہر نبی کا یہی پیغام تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت چھوڑو اور اللہ کے غیروں کی اور حزب الشیطان کی پیروی چھوڑو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ ہر نبی کا یہی پیغام تھا، اور چلتے 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 اس محاذ پر فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور جب آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری سے اس شرک کی جڑیں کٹ گئی اور اس محاذ کو ہمارے نبی آخر الزمان نے آ کے محفوظ بنا دیا۔ قریب قریب کا زمانہ، حضور کے قریب قریب کا زمانہ، جو شرک کی مختلف صورتیں تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی امت نے ان کی محبت میں غلو کرتے 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 بڑھاتے 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 اتنا بڑھایا کہ انہیں خدا کا بیٹا کہنا شروع ہو گئے۔ ایک یہ شکل تھی، اور دوسری شکل وہ جو مشرکین مکہ کے ہاں تھی، جو پہلے سے ہی چلتی آ رہی تھی لیکن حضور کے معاشرے میں بھی تھی۔ وہ کیا تھی کہ بتوں کی عبادت کی جاتی، خود کعبہ کے اندر بت نصب کیے گئے۔ کہ تیسری جو انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا جاتا، سجدہ کیا جاتا، عبادت کے لیے سجدہ کیا جاتا۔ تین شکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ نے تینوں کو محفوظ فرما دیا۔ پہلے آپ نے قسم کھائی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ہاں اس چیز کا خوف ہے کہ تم اس دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ دو چیزوں کا اعلان فرمایا، ایک یہ کہ آپ شرک نہیں کریں گے میرے بعد میری امت، اور دوسرا یہ کہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دو باتیں ایک ہی وقت میں ایک ہی موقع پر آپ نے ارشاد فرمائی۔ اب ان دو باتوں کا اطلاق کرنا ہے، جہاں بھی کریں گے دونوں کا اکٹھا کرنا ہے۔ بعض لوگ مغالطہ کا شکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خطاب صحابہ کرام کو تھا کہ صحابہ کرام میرے بعد شرک نہیں کریں گے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ جو آپ کا فرمان تھا یہ بعد کی امت کے لیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دو باتوں کا ارشاد فرما رہے ہیں، ایک شرک سے بریت کا قسم اٹھا کے، اور دوسرا دنیا پرستی کا، ابتلاء دنیا کا۔ تو اب اس کا اطلاق بھی دونوں کا اکٹھا کریں گے نا۔ یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ یہ حکم صحابہ کے لیے تھا، حضور صحابہ سے مخاطب تھے، تو دونوں چیزیں صحابہ کے لیے ہوں گی نا پھر۔ یعنی پھر ہمیں یوں ماننا پڑے گا صحابہ شرک نہیں کریں گے لیکن دنیا پرستی کریں گے۔ تو آپ لگا دیجئے ان نفوس قدسیہ پر آپ دنیا پرستی کا الزام۔ ہم تو کم از کم اتنی جرأت نہیں رکھتے۔ تو اگر آپ کہیں کہ نہیں جی نہیں، شرک والا اعلان ان کے لیے تھا اور دنیا پرستی کا ہمارے لیے، تو اس سے بڑی مزح کا حیض بات اور کیا ہو سکتی ہے؟
ایک موقع پر ایک جملے میں حضور ارشاد فرما رہے ہیں اور ان کا اطلاق الگ الگ ہوگا؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا اطلاق اکٹھا ہوگا جہاں بھی کرنا ہے، اس لیے ہم اس کا اطلاق صحابہ کے بعد کی امت پہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اور ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ یعنی کیا آج ہم دنیا پرستی میں مبتلا نہیں ہیں؟ کیا اس دنیا کی خاطر بھائی بھائی سے جدا نہیں ہیں؟ کیا اس دنیا کی خاطر قتل و غارت نہیں ہو رہی؟ کیا اس دنیا کے مال اور زر اور جائیداد کی خاطر فسادات نہیں ہو رہے، انتشار نہیں پھیل رہا؟ ہر فیملی کے اندر یہ مسائل ہے۔ تو ہم اس دنیا کے اندر کھو گئے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا تھا مجھے خوف ہے کہ تم دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ تو جرم کریں گے لیکن شرک جیسے نجس کام سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اس کے لیے حضور نے قسم اٹھائی ہے۔ جسے حضور کی قسم پہ اعتبار نہیں ہے وہ بھلے امت کو مشرک کہتا پھرے، بات بات پہ شرک کے فتوے، بات بات پہ شرک کے فتوے لگاتا پھرے، لیکن ہمیں الحمدللہ اس پہ اعتبار ہے۔ دوسری قسم تھی نبی کی شان میں اتنا غلو کیا جائے کہ اللہ کا بیٹا بنا لیا جائے۔ تو حضور نے اس کے اوپر بھی نشاندہی فرما دی، فرمایا کہ میری شان اتنی نہ بڑھانا کہ جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا۔ یعنی آپ نے اپنی فضیلت اور شان کی عظمت کی ایک حد بیان کر دی کہ جو نصارہ نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو حضور فرما رہے ہیں بس یہ ایک حد ہے، مجھے اس حد تک نہ بڑھانا، میری شان کے قصیدے پڑھتے رہنا، میری عظمتوں کے گن گاتے رہنا، میری رفت ذکر کا بیان کرتے رہنا، میرے فضائل بیان کرتے رہنا، میرے شمائل بیان کرتے رہنا، میرے خصائص امت کو بتاتے رہنا، ساری عظمتیں اپنی جگہ، بس ایک حد بتا کے جا رہا ہوں، وہ حد یہ ہے کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خدا کا بیٹا نہ بنانا۔ یہ ایک حد بنا دی، اور الحمدللہ 1400 سال گزر گئے، آج تک کسی کے اندر یہ جرت نہ ہوئی، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہوگی۔ یہ محاذ بھی محفوظ ہو گیا۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بت نہ بنانا، میری قبر کو بت نہ بنانا۔ یعنی قبر کو جو سجدہ گاہ بنا کر اس کو پوجتے تھے، آپ نے اللہ سے دعا کر کے اس کو بھی محفوظ کر دیا۔ اور علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ حضور ڈرے، آپ نے یہ دعا فرمائی اور یقیناً آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ تو بہرحال یہ تینوں صورتیں آپ نے محفوظ کر دی۔ چونکہ بہت بڑا محاذ تھا تو اس کے آخری سپہ سالار اس محاذ پر جو لڑنے آئے وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہونے جا رہا تھا، لہٰذا ضروری تھا اس محاذ کی جڑیں کاٹ دی جائیں۔ اب مشرک کا بیٹا تو مشرک ہوگا، اور اللہ اسے اگر توفیق دے تو وہ اس کو چھوڑ دے گا، لیکن یہ پھیلے گا نہیں۔ کوئی قارون نہیں ہوگا جو خدائی کا دعویٰ کرے، کوئی نمرود اور فرعون نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو خدا کہے۔ یہ ختم ہو گیا سلسلہ۔ لیکن یار لوگ ہیں کہ بات بات پہ شرک، بات بات پہ شرک، بات بات پہ شرک، یہ بھی شرک وہ بھی شرک، ہر چیز کو شرک بنا ڈالتے ہیں۔ نہیں دیکھتے کہ حضور کی امت پاکستان اور انڈیا میں تو چھوڑو، مصر میں کیا کر رہی ہے، نہیں دیکھتے کہ یمن میں کیا کر رہی ہے، نہیں دیکھتے کہ شام اور عراق میں کیا کر رہی ہے، نہیں دیکھتے کہ اردن میں کیا کر رہی ہے، نہیں دیکھتے کہ ترکی میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ پورے عالم اسلام کو مشرک بنا ڈالتے ہیں، بات بات پہ شرک کا فتویٰ، اور پھر یہ بات نیچے تک لے گئے، عوام تک لے گئے۔ پھر کچھ نام نہاد علماء نے اس شرک کو لے کر لوگوں کی اور نوجوانوں کی ذہن سازی شروع کر دی۔ یعنی کیا کیا کہ ان کو چونکہ میلاد کے جلوس میں بھی شرک نظر آیا، ان کو مزارات میں بھی شرک نظر آیا، ان کو اولیاء اور انبیاء کی قبور پر بھی شرک نظر آیا، ان کو بات بات پہ شرک نظر آیا، تو انہوں نے کچھ جتھے اور ٹولے تیار کیے اور کہا دیکھو یہ شرک ہے، یہ شرک کے اڈے ہیں، جاؤ بم باندھ کے جاؤ اور ان کو اڑا دو، فائرنگ کرو اور ان کو مار دو، یہ مشرک ہیں،
یہ نجس ہیں، یہ زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہیں، ان کی ذہن سازی کی، اور نتیجہ کیا ہوا جو ہم نے کئی سال بھگتا دہشت گردی کی صورت میں. کبھی کسی میلاد کے جلوس پہ حملہ، کبھی کسی مزار پہ حملہ، شام سے عراق سے لے کے پاکستان تک ہر جگہ انہوں نے یہ کیا.